سیدنا محمد وبارک وسلم یا سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود لامحدود بر روح پرفتو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء راحت الاشقیاء، حبیب کبریاء زینت الاتقیاء، حبیب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کروڑوں اربوں درود السلام ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً محبتاً اور مودتاً ادباً پیش کرنے کے بعد ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی بارگاہ اقدس سے استغاثہ کی درخواست لیے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ جو ان کے بلائے جاتے ہیں، ان کے حکم پر، ان کے اذن پر جو بلائے جاتے ہیں تو کبھی بھی خالی جھولیاں واپس نہیں جاتے، کیونکہ کچہری مصطفیٰ کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ڈھیلا کر درباری انور کا فیضان ہے اور آپ کی ذات اقدس کی برکات ہیں۔ الحمدللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شان، ان کا مقام سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، کل متاع دنیا قلیل، قلیل کو اتنا بنا دیا کہ ہماری نظریں خیرہ ہو گئیں، ہم اس قلیل کو بھی سمجھ نہ سکے۔ فرمایا جہاں کروڑوں قلیل ہوں تو وہاں کثیر بنتا ہے، کروڑوں کثیر ہوں تو وہاں اکثر بنتا ہے، اور کروڑوں اکثر ہوں تو وہاں کوثر بنتا ہے، اور جہاں کروڑوں کوثر ہوں وہاں قدم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بنتا ہے۔ اسی لیے کہ بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور یہ ساری کائنات میں کوثر کا ہی فیضان ہے، کوثر کا ہی فیضان ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی زندہ ہیں، جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، تو یہ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پنجتن پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، جن کے بارے میں حضرت امام شافعی بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں۔ امام شافعی اہل عرب میں فقہ کے امام، پورا اہل عرب امام شافعی کو فقہ میں اپنا امام جانتا ہے۔ یہ امام شافعی ہیں، بڑے منہ سے بات نکلے تو بات قیمتی ہو جاتی، اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ تو فرمائے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا وباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا وباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میرے ساتھ پڑھیں، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ قربان جائیں۔ آج پنجتن پاک کی مناسبت سے ترجمہ سنیں، امام شافعی فرماتے ہیں، اور اس میں شک والی بات کون سی رہ گئی؟ فرمائے میرے لیے 5 ہستیاں وسیلہ ہیں، 5 ہستیاں وسیلہ ہیں جن کے ذریعے سے تباہ کرنے والی وباؤں آفتوں سے بچ جاتا ہوں، تباہ کرنے والی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا کون سی؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما حسن حسین والفاطمہ، اور آپ کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت پنجتن پاک کا صوفیہ پر یہ فیضان تھا کہ صوفیہ یہ شعر لکھ کر کسی لوح پر، کسی تختی پر لکھ کر وہ فرماتے ہیں یہ شعر بیماری اور بلا میں
اس شیر کا تعویذ لکھ کر اس کو دھو کر پیتے تھے تو انہیں شفا ملتی تھی۔ اور پھر فرمایا لوگ اس کا تعویذ گھروں پر لٹکاتے، یہ شیر لکھ کر گھروں پر لٹکاتے اور گھر کے جو مین دروازے ہوتے ان پر یہ شیر لکھ کر لگاتے۔ امام شافعی کے دور کی بات، ان کے بعد میں علماء صوفیہ جو تشریف لائے ان کی بات، یہ برکت، خیر و برکت ان کے در سے، ان کے کرم سے ملتی، تو اگر ان ناموں سے دوری ہو جائے تو پھر کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے یہ شعر سارے کوشش کریں یاد بھی کر لیں، مصیبت میں اس کا ورد بھی کریں، اور انشاءاللہ الکریم اگر لکھوا کر گھروں میں تعویذ لگا لیں تو انشاءاللہ امام شافعی نے کہا ہے تو یہ فتویٰ پورے اہل عرب میں چلتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے۔ پنجتن پاک کی ہی خیرات اگر ناموں کی مل سکتی ہے تو پھر ان کی ذات سے محبت کا فیضان کتنا ہوگا، اگر اس طرف لگاؤ ہو جائے۔ لیکن آج یہ بات سمجھانی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مل جانا یہ حضور کی خاص عطا ہے، جس کو ذکر میں آنے کی یہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لگن دیتا ہے، شوق دیتا ہے۔ یعنی جب حضور کے ذکر میں درود کا مطلب کیا ہے؟ حضور سے محبت کا اظہار کرنا۔ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، اور ہم جس کا کھا رہے ہیں گن اس کے گا رہے ہیں، انہی کی چکی چل رہی ہے۔ کائنات میں جتنا لنگر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا انہی کا صدقہ ہے، پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایسا دروازہ ہے کہ کائنات کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے در پر چلے جائیں تو خیر بادشاہ سوالی کو دیکھ کر دیتا ہے، یہ فقط دروازہ ہے جس پر سوالی کو نہیں دیکھ کر دیتے، خیر بھی خود دیتے ہیں، اپنی شان لجپالی کو دیکھ کر دیتے ہیں، اور گدا کے لیے کاسا بھی خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے۔ ان پروگرامز میں، محافل میں، درود و سلام میں ہم ان کا کرم اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات سمجھنی ہے کہ سب سے جو درود و سلام کی برکات میں سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، حضور کی یاد منانا، حضور کی یاد میں آنا۔ یہ نقطہ جب میں نے سمجھا تو سوچا کہ سب تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یاد بھی ہم خود نہیں مناتے، وہ ہم سے منواتے ہیں، وہ ہم سے منواتے ہیں۔ میں اس طرح تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، ابھی بیان سنیں گے تو آپ کو اس شعر کی سمجھ آ جائے گی، میں اس طرح تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، ادھر سے یاد ہوئی، ادھر سے اذن ہوا اور آپ کی حاضری ہو گئی۔ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں محمد محتشم، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سویا ہوا میری آنکھ لگ گئی تو میرے خواب میں واصف علی واصف، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، لاہور میں ان کا مزار ہے، یہ صوفی بزرگ ہیں اور فنا فی اللہ فنافی شیخ تھے، اور میں نے خود ان کے دربار کی حاضری دی ہے، بڑے صوفی بندے تھے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے زندگی میں بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ محتشم، یہ ان کے معتقد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے روز کتنا درود پڑھتے ہو؟ یہ واصف علی واصف پوچھتے ہیں کتنا درود پڑھتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں 5000، حالانکہ میں پورا گن کر نہیں پڑھتا تھا، راؤنڈ اباؤٹ ہی پڑھتا تھا، کبھی زیادہ ہو جاتا کبھی کم ہو جاتا، تو درود و سلام اتنا پڑھتا تھا۔ تو میں نے خواب میں جب ان سے کہا کہ میں روزانہ 5000 درود پاک پڑھتا، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تو بہت بہتر ہو گیا، یعنی انہوں نے تصدیق سند دے دی کہ ایٹ لیسٹ 5000 جو درود پاک ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کی بہتری کا سامان کرتا ہے تو اسے اپنی طرف آنے والا کوئی نہ کوئی راستہ عطا کر دیتا ہے، خود بندے کی تاب نہیں، وہ خود سارے انتظام کرتا ہے، جس بندے کو چنتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی محبت کا رسپانس ہوتا ہے، اور بندہ خود محبت نہیں کرتا، اللہ پہلے محبت کرتا ہے، محبت کا آغاز وہ کرتا ہے۔
پھر بندے کو توفیق دیتا ہے، پھر اسے اپنی راہیں عطا کرتا ہے، پھر اسے کوئی نہ کوئی منزل گھاٹ عطا کرتا ہے۔ جس طرح دھوبی گھاٹ میں کپڑا اجلا ہو جاتا ہے گھاٹ پر جا کر، اس طرح بندے کا ایمان اجلا ہو جاتا ہے گھاٹ والوں کے پاس آ کر۔ اس لیے فرمایا کہ 5000 درود پاک، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتایا کہ یہ بہت بہتر ہے 5000، تو میں